بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تفسیر ضیاء القرآن 13واں پارہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں PATF اسلامک انفو یوٹیوب چینل۔ مزید اسلامک ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ ابراہیم آیت نمبر 42۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ انما یؤخرهم لیوم تشخص فیہ الابصار۔ ترجمہ: اور تم یہ مت خیال کرو کہ اللہ تعالیٰ بے خبر ہے ان کرتوتوں سے جو یہ ظالم کر رہے ہیں، وہ تو انہیں صرف ڈھیل دے رہا ہے اس دن کے لیے جب کہ مارے خوف کے کھلی کی کھلی رہ جائیں گی آنکھیں۔ سورہ ابراہیم آیت نمبر 42 کی تفسیر۔ ہر مظلوم و ستم رسیدہ کو اطمینان دلایا جا رہا ہے کہ گھبراؤ نہیں، تمہاری داد رسی کی جائے گی۔ یہ خیال مت کرو کہ اللہ تعالیٰ کفار کی ستم کیسیوں اور ظلم رانیوں سے بے خبر ہے، اس کو پتہ ہی نہیں کہ اس کے بندوں پر کیسے کیسے ظلم اور زیادتیاں کی جا رہی ہیں۔ فرمایا ہم ان کی ساری کارستانیوں کو خوب جانتے ہیں، تمہیں ان کی آہنی چنگل سے ضرور رہائی دلائی جائے گی۔ یہ جو ڈھیل ان کو دی جا رہی ہے اس میں بھی حکمت ہے۔ شخص البصر نگاہ کا ٹکٹکی لگ جانا، مہتئین ترساں اور لرزاں بڑی تیزی سے آگے بڑھتے جانا، اور المقنی الذی یرفع راسہ، جو آدمی اپنا سر اٹھائے ہوئے ہو، الہوا بزدل کے دل کو کہا جاتا ہے جو ہر قوت و طاقت سے بالکل خالی ہوتا ہے، یعنی جو آج مئے پندار سے مدہوش ہیں، جنہیں آج خدا کا خوف ہے نہ اس کے رسول کی حیا۔ غرور کے ان پیکروں کا قیامت کے دن یہ حال ہوگا۔ سورہ ابراہیم آیت نمبر 43۔ مہطعین مقنعی رؤوسہم لا یرتد الیہم طرفہم وَأَفْئِدَتُهُمْ ہوا۔ ترجمہ: بھاگم بھاگ جا رہے ہوں گے اپنے سر اٹھائے ہوئے، ان کی پلکیں نہیں جھپکتی ہوں گی اور ان کے دل دہشت سے اڑے جا رہے ہوں گے۔ سورہ ابراہیم آیت نمبر 44۔ وَأَنذِرِ النَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا رَبَّنَا أَخِّرْنَا إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ نُجِبْ دَعْوَتَكَ وَنَتَّبِعِ الرُّسُلَ أَوَلَمْ تَكُونُوا أَقْسَمْتُم مِّن قَبْلُ مَا لَكُم مِّن زَوَالٍ۔ ترجمہ: اے میرے نبی ڈرائیے لوگوں کو اس دن سے جب آئے گا ان پر عذاب تو بول اٹھیں گے ظالم، اے ہمارے رب ہمیں مہلت دے تھوڑی دیر کے لیے، ہم تیری دعوت پر لبیک کہیں گے اور ہم رسولوں کی پیروی کریں گے۔ اے کافرو، کیا تم قسمیں نہیں اٹھایا کرتے تھے اس سے پہلے کہ تمہیں یہاں سے کہیں جانا نہیں ہے؟ سورہ ابراہیم آیت نمبر 44 کے پہلے حصے کی تفسیر۔ قیامت کے دن کفار کو جس پشیمانی کا سامنا ہوگا اس کی یاد اور اس کا احساس دلا کر آج ہی انہیں تائب ہونے کی ترغیب دی جا رہی ہے۔ توبہ کا دروازہ ابھی کھلا ہے، توبہ کرو گے تو قبول ہوگی۔ جب توبہ کا دروازہ بند ہو گیا اس وقت سٹ پٹاؤ گے لیکن بے سود۔ سورہ ابراہیم آیت نمبر 44 کے بقیہ حصے کی تفسیر۔ اے ہمارے رب ہمیں مہلت دے تھوڑی دیر کے لیے۔ کفار اس دن سراپا التجا بن کر عرض کریں گے ہمیں تھوڑی سی مہلت بخشی جائے، ہم اپنی گزشتہ غلطیوں کی تلافی کر لیں، لیکن ان کی یہ التجا مسترد کر دی جائے گی اور انہیں ان کی وہ جاہلانہ اور متکبرانہ باتیں یاد دلا کر مزید رسوا اور شرمندہ کیا جائے گا کہ تم تو بڑی قسمیں اٹھا اٹھا کر کہتے تھے کہ قیامت کا دن کبھی نہیں آئے گا، ہم سے کوئی باز پرس نہیں کی جائے گی، اب بتاؤ کہاں گئیں وہ تمہاری قسمیں اور کدھر ہیں وہ تمہاری ڈینگیں۔ سورہ ابراہیم آیت نمبر 45۔ وَسَكَنْتُمْ فِي مَسَاكِنِ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ وَضَرَبْنَا لَكُمُ الْأَمْثَالَ۔ ترجمہ: اور تم آباد تھے ان لوگوں کے متروکہ گھروں میں جنہوں نے ظلم کیے تھے اپنے آپ پر، اور یہ بات تم پر خوب واضح ہو چکی تھی کہ کیسا برتاؤ کیا تھا ہم نے ان کے ساتھ، اور ہم نے بھی بیان کی تھیں تمہارے لیے طرح طرح کی مثالیں۔ سورہ ابراہیم آیت نمبر 45 کی تفسیر۔ تم ان بستیوں میں سکونت پذیر رہے جن کے پہلے باشندے اپنے گناہوں کی پاداش میں تباہ کر دیے گئے تھے۔ ان بستیوں کے در و دیوار ظالموں کی عبرتناک داستانیں تمہیں سنایا کرتے تھے، اور ہم نے بھی تمہیں مثالیں دے دے کر حق کی طرف بلایا اور تم پنبہ در گوش ہی رہے۔ آج چیخنے چلانے کا کوئی فائدہ نہیں، آج معذرت خواہی بعد از وقت ہے، اب تو تمہیں لا محالہ اپنے کرتوتوں کی سزا بھگتنی ہوگی۔ سورہ ابراہیم آیت نمبر 46۔ وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ وَعِندَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ وَإِن كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ۔ ترجمہ: اور انہوں نے اپنی طرف سے بڑی فریب کاریاں کی،
اور اللہ تعالیٰ کے پاس ان کے مکر کا توڑ تھا، اگرچہ ان کی چالیں اتنی زبردست تھیں کہ ان سے پہاڑ اکھڑ جاتے تھے۔ سورہ ابراہیم آیت نمبر 46 کے پہلے حصے کی تفسیر۔ ان کی مزاحمتوں کے باوجود اسلام دن بدن ترقی کر رہا تھا، حق کی روشنی آئے دن ان میں سے کسی کے دل میں چمکتی اور وہ ان سے کٹ کر اسلام کے پرچم کے نیچے آ جاتا۔ یہ صورتحال کفر کے سرگنوں کے لیے ناقابل برداشت تھی۔ انہوں نے اسلام کو مٹانے کے لیے اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چراغ زیست گل کرنے کے لیے اپنی تمام قوتیں داؤ پر لگا دیں۔ شب و روز وہ اسلام کے خلاف سازشیں کرنے اور منصوبے بنانے میں مصروف رہتے۔ ان کی وہ تدبیریں اور سازشیں حقیقت میں بڑی خطرناک تھیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی تدبیر نے ان کی تمام چالوں اور تجویزوں کو ناکام بنا دیا۔ سورہ ابراہیم آیت نمبر 46 کے بقیہ حصے کی تفسیر۔ اور اللہ تعالیٰ کے پاس ان کے مکر کا توڑ تھا، یعنی ان کی سازشوں کا توڑ اللہ تعالیٰ کے پاس تھا، یا ان کی اس اسلام دشمنی کا بدلہ اللہ تعالیٰ نے دیا۔ سورہ ابراہیم آیت نمبر 47۔ فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ رُسُلَهُ ان اللہ عزیز ذو انتقام۔ ترجمہ: تم یہ مت خیال کرو کہ اللہ تعالیٰ وعدہ خلافی کرنے والا ہے اپنے رسولوں سے، یقیناً اللہ تعالیٰ بڑا زبردست ہے اور بدلہ لینے والا ہے۔ سورہ ابراہیم آیت نمبر 47 کی تفسیر۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مزید تسکین و طمانینت کے لیے ارشاد فرمایا۔ سورہ ابراہیم آیت نمبر 48۔ یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات وبرزوا للہ الواحد القہار۔ ترجمہ: یاد کرو اس دن کو جب کہ بدل دی جائے گی یہ زمین دوسری قسم کی زمین سے، اور آسمان بھی بدل دیے جائیں گے، اور سب لوگ حاضر ہو جائیں گے اللہ کے حضور میں، وہ اللہ جو ایک ہے اور سب پر غالب ہے۔ سورہ ابراہیم آیت نمبر 48 کی تفسیر۔ اس روز زمین و آسمان تو ہوں گے، لیکن وہ زمین ایسی نہیں ہوگی جس سے ہم واقف ہیں، وہ آسمان ایسا نہ ہوگا جس سے ہم روشناس ہیں، نہ وہاں ستارے جگمگا رہے ہوں گے، نہ چاند اپنی روح پہلی اور خنک کرنوں سے دلوں کو تازگی اور روح کو نشاط بخش رہا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے، اور اس کے حبیب مکرم کو ہی معلوم ہے کہ وہ زمین کیسی ہوگی اور وہ آسمان کیسا ہوگا۔ یہ تبدیلی صرف اوصاف میں ہوگی یا ذات ہی بدل جائے گی؟ سب خرد و کلاں، پیر و جواں اس خدا کے حضور میں جمع ہوں گے جو یکتا ہے اور جس کی یکتائی کا انکار کرنے کی اس روز کسی کو جرت نہ ہوگی۔ وہ جو قہار ہے، جس کے سامنے سارے مغرور و سرکش سر جھکائے کھڑے ہوں گے۔ سورہ ابراہیم آیت نمبر 49۔ وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ۔ ترجمہ: اور تم دیکھو گے مجرموں کو اس روز کہ جکڑے ہوئے ہوں گے زنجیروں میں۔ سورہ ابراہیم آیت نمبر 50۔ سرابیلہم من قطران وتغشی وجوہہم النار۔ ترجمہ: ان کا لباس تارکول کا ہوگا اور ڈھانپ رہی ہوگی ان کے چہروں کو آگ۔ سورہ ابراہیم آیت نمبر 50 کی تفسیر۔ اس روز مجرموں کو اس حال میں پیش کیا جائے گا کہ وہ زنجیر و سلاسل میں ایک دوسرے کے ساتھ جکڑے ہوئے ہوں گے، اور تارکول کا سیاہ اور بدبودار لباس انہوں نے پہنا ہوا ہوگا۔ مقرنینہ، مشددینہ، بندے ہوئے، جکڑے ہوئے، توق اور بیڑیاں، یعنی ہر وہ چیز جس کے ساتھ کسی کو باندھا جائے۔ قاطران، وہ سیال جو خارش زدہ اونٹ پر ملا جاتا ہے، یعنی تارکول۔ سورہ ابراہیم آیت نمبر 51۔ لیجزی اللہ کل نفس ما کسبت ان اللہ سریع الحساب۔ ترجمہ: یہ اس لیے تاکہ بدلہ دے اللہ تعالیٰ ہر شخص کو جو اس نے کمایا تھا، بے شک اللہ تعالیٰ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ سورہ ابراہیم آیت نمبر 51 کی تفسیر۔ اس کا تعلق بارازو کے ساتھ ہے۔ میدان حشر میں سب کو حاضر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہر ایک کو اس کے اعمال کا بدلہ دیا جائے۔ سورہ ابراہیم آیت نمبر 52۔ ھذا بلاغ للناس ولینذروا به وليعلموا انما هو الہ واحد ولیذکر اولو الالباب۔ ترجمہ: یہ قرآن ایک پیغام ہے سب انسانوں کے لیے، اسے اتارا گیا ہے تاکہ انہیں ڈرایا جائے اس کے ذریعے، اور تاکہ وہ اس حقیقت کو خوب جان لیں کہ صرف وہی ایک خدا ہے، اور تاکہ اچھی طرح ذہن نشین کر لیں اس حقیقت کو دانش مند لوگ۔ سورہ ابراہیم آیت نمبر 52 کی تفسیر۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ انسان میں دو قوتیں ہیں، قوت نظری اور قوت عملی، اور انہی کی تکمیل میں انسان کی ترقی اور کمال کا راز پنہا ہے۔ قوت نظری کا کام حقائق موجودات کو جاننا ہے، اور اس کا کمال یہ ہے کہ سب سے اعلیٰ اور عرفہ حقیقت یعنی اللہ تعالیٰ کی توحید کا عرفان اسے حاصل ہو جائے،
اور قوت عملی کا کام یہ ہے کہ انسان اخلاق فاضلہ سے متصف ہو جائے، اور تمام اخلاق فاضلہ سے افضل اور احسن خلق یہ ہے کہ انسان اپنے خداوند ذوالجلال کی اطاعت کو اپنا شعار بنا لے۔ اور یہ دونوں کمال قرآن کریم میں غور و فکر کرنے سے حاصل ہوتے ہیں۔ جب کوئی شخص ہدایت طلبی کے جذبے سے سرشار ہو کر قرآن دلائل و براہین کا مطالعہ کرتا ہے تو وہ بے ساختہ یہ کہہ اٹھتا ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اور جب یقین کا یہ چراغ روشن ہو جاتا ہے تو عمل کی شاہراہ جگمگانے لگتی ہے، اور وہ مستانہ وار یہ کہتا ہوا اس پر گامزن ہو جاتا ہے کہ اسلمت لرب العالمین، میں نے اپنا سر اطاعت و انقیاد رب العالمین کے ہر حکم کے سامنے جھکا دیا۔ یہاں پر 13ویں پارے کا 19واں رکوع مکمل ہوا، اور یہاں پر سورہ ابراہیم مکمل ہوئی۔ قرآن کریم کے مفہوم کو واضح کرنے کی یہ فقیرانہ کوشش اگر آپ کو اچھی لگی ہو اور آپ ہماری حوصلہ افزائی کرنا چاہیں تو اس ویڈیو کو شیئر کر دیجئے، کیونکہ تبلیغ دین فرض ہے۔ ہم نے اپنے حصے کا چراغ روشن کیا، دعا ہے کہ آپ بھی اپنے حصے کا کریں۔